ان انبیاء کرام میں ایک نبی جن کا نام سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے گزارشات گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اور ان کی جو حیات اور تعلیمات رب تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں بیان کی ہیں، صرف انہی کا میں ان میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی حیات، ان کی تعلیمات، ان کی فضیلت احادیث میں دیکھی جائے تو حدیث کی کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آتی جس کتاب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو۔ قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بچپن کا بھی ذکر ہے اور ان کے بڑھاپے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ جو میرے بطن میں ہوگا، میرے پیٹ میں ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ اور پھر کس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ان کی نانی جان کو جو بیٹی عطا کی جس کا نام سیدہ مریم سلمہ اللہ ہے، اور پھر اس سے آگے سیدہ مریم علیہ السلام انہیں عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کس قدر قدرت اور طاقت کا اظہار ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر ہاتھ سے مٹی کا مجسمہ بنا کر اس میں روح کو پھونک کر جناب آدم کو بنایا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر وجود عطا فرمایا۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوتی ہے، قوم کے پاس آتی ہیں، قوم نے مختلف قسم کی باتیں اور طنز کرنا شروع کیا، تو حضرت مریم انہیں کہتی ہیں کہ میں کوئی بات نہیں کروں گی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس گود میں پڑے ہوئے اس بچے سے آپ بات کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیسی بولی بالی باتیں کرتی ہو، یہ بچہ جو ابھی بولنے کی عمر میں نہیں ہے، ہم اس سے کیا استفسار کریں، کیا ہم پوچھیں؟ جناب مریم دل میں کہتی ہوں گی
کہ میں نے جواب دیا وہ تو عام جواب ہے، آپ مان بھی سکتے ہیں، آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن جواب وہ دے گا کہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ جو بولنے کی ابھی عمر میں نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بھی اس سے آپ کو مل جائے۔ ابھی اتنی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس گود میں، اس عمر میں، جس عمر میں بچے ابھی بولتے نہیں ہیں، ان کو بلایا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے منتخب کرنا ہے، آسمانی کتاب بھی عطا کرنی ہے اور نبوت کے تاج کو بھی میرے سر کے اوپر رکھنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کہ کیا کیا معجزات عطا کیے، کیا کیا دنیا کے اندر اعزازات عطا کیے، قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں مختلف مقامات پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان میں سے صرف ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آیت سورۃ المائدہ کی 110 نمبر، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے ان انعامات اور اعزازات کو خود گنوایا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اور یاد دلائیں گے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ یاد کرو، اذکر نعمتی علیکا، یاد کرو جو میں نے آپ پر نعمتیں عطا کی ہیں، جن نعمتوں کے ساتھ میں نے آپ کو نوازا ہے، اور جو نعمتیں میں نے آپ کی والدہ پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ان میں سے پھر چند نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمائیں۔ پہلی فرمائی اذ ایدتک بروح القدس، عیسیٰ یاد کرو کہ میں نے آپ کی تائید کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے صرف دنیا میں سے لوگوں کو نہیں لیا، انسانوں کو نہیں لیا، بلکہ آپ کی تائید کے لیے میں نے آسمان سے جناب جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح القدس کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی، اور فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ نے بچپن کے اندر بھی، جس عمر میں کوئی بچہ بات نہیں کرتا اس وقت بھی میں نے آپ کو بولنے کی طاقت عطا کی، وکہلا، اور پھر جب بڑھاپا آیا اس وقت بھی آپ میں بولنے کی طاقت تھی، وہ طاقت بھی ہم نے عطا کی تھی۔ پھر فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، عیسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، والحکمت، اور اس کتاب کے فہم کو بھی آپ کو عطا کیا کہ اس کتاب میں ہم نے بیان کیا کیا ہے اس کا فہم بھی ہم نے آپ کو عطا کیا، والتوراۃ والانجیل، تورات آپ کے لیے دی، آپ کی قوم کے لیے، ہم نے انجیل آپ کے اوپر آسمانوں سے نازل کر دی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، عیسیٰ یاد کرو کہ ہم نے آپ کو یہ بھی اعزاز عطا کیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی کو لے کر اس کو گوندھ کر اس کا پرندہ بناتے تھے، وہ مٹی کا پرندہ ہوتا تھا، آپ پھونک مارتے تھے، میں آسمانوں سے اس کو گوشت کا پرندہ بنا کر اس کے اندر روح کو پھونک دیتا تھا۔ یہ بھی اعزاز میں نے آپ کو عطا کیا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ،
آپ اس دور میں نبی بنائے گئے جس دور میں یونان کا فلسفہ چلتا تھا، طب یونانی چلتی تھی، بڑے بڑے حکماء اطباء، بڑے بڑے ان کے دعوے کہ فلاں مرض ہو تو ہم یہ دعا دیتے ہیں۔ اس دور میں آپ کو نبی بنایا اور ساتھ یہ بھی اعزاز عطا کیا کہ جہاں پہ یونان کا فلسفہ ختم، یونان کی طب ختم، حکماء کی حکمتیں ختم، اگر آپ کے پاس نبی نہ آ جاتا تھا، سارے طبیب جواب دے دیتے تھے کہ کوئی اس کو بینائی نہیں عطا کر سکتا، اے عیسیٰ ہم نے آپ کو یہ قدرت عطا کی تھی۔ اس نبینے کی آنکھوں کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے تھے اور میں اس نبینے کو بینائی عطا کر دیتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ مریض جسے برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، سارا جسم مفلوج، اطباء جواب دے دیں، اگر وہ آپ کے پاس آتا تھا، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، میں کائنات کا رب اس کو بھی شفا عطا کر دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اس سے بھی بڑھ کر اے عیسیٰ میں نے آپ کو نعمتیں عطا کی۔ جب کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا تھا، طرح طرح کے مطالبات آپ سے کرتے تھے۔ اگر کوئی یہ بھی مطالبہ کرتا تھا کہ اے عیسیٰ جو فوت ہو چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، مٹی کے نیچے جا چکا ہے، جو دفن ہو چکا ہے، ہاتھوں کے ساتھ دفنایا ہے، آپ سچے ہیں تو اس کو اٹھا کر دکھائیں۔ اے عیسیٰ آپ جاتے تھے قبر کے پاس، آپ جا کر کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اے مٹی کے نیچے جانے والے، اے فوت ہو جانے والے، اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھ جا، میں اس فوت شدہ کو دوبارہ زندگی عطا کر دیتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ، اے عیسیٰ آپ یاد کرو کہ آپ کے پاس جب آپ کے خلاف ہو کر سارے بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو ان کی سازشوں سے ہم نے آپ کو محفوظ کیا تھا کہ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر دلیل ہیں، ان کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں کیا ہے۔ ورنہ اگر فضائل صرف قرآن کریم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے جائیں وہ بہت طویل ہیں۔ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تعلیم کیا دی، جو اصل بات ہے آج کی مسلم کمیونٹی کے لیے اور نان مسلم یا کرسچن کمیونٹی کے لیے، جو سب سے زیادہ جس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے وہ ان کی تعلیم ہے۔ اور مجھے یہاں پر یاد آیا، کچھ دن پہلے اسمبلی میں ایک غیر مسلم نے، نیشنل اسمبلی میں ایک غیر مسلم نے، الفاظ میرے مختلف ہو سکتے ہیں، مفہوم وہی ہے جو اس نے کہا، تو اس نے کھڑے ہو کر غیر مسلم نے کہا کہ بھئی ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندو ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہو جہنم میں جاؤ گے، بتوں کی پوجا کرتے ہو، رب کی پوجا نہیں کرتے، تو جو قبروں پہ جاتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ اس ایک غیر مسلم نے پوری نیشنل اسمبلی میں سارے مسلمانوں کو اس نے خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اب یہاں ان کی تعلیم دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ہم سب کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے، اور وہ تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں، 73 میں اور 74 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ان لوگوں نے کفر کیا، وہ کافر ہو گئے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، جبکہ وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جن کو تم رب کہتے ہو، اللہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا رب، میں رب نہیں، جو میرا رب ہے،
اور جو تمہارا رب ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور ساتھ سنو انہ من یشرک باللہ۔ ہم نہیں کہتے آج، ہم تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ الفاظ، یہ سینٹینس جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور قرآن کریم میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، تو جائے گا کہاں پہ؟ مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور اس سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اور دوسری تعلیم اس سے اگلی آیت میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا، وہ بھی کافر ہو گئے۔ کون؟ جنہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک نہیں ہے، تین مل کر ایک بنتا ہے۔ کیونکہ عیسائیوں کے بنیادی طور پر تین عقائد ہیں، ان کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں، کچھ کے وہ عقیدہ نہیں ہے، کچھ کا وہ بھی عقیدہ ہے۔ ایک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ، یہ تینوں مل کر ایک اللہ بنتا ہے۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا۔ فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جنہوں نے کہا کہ ایک مثلث کا ایک کونا عیسیٰ ہے، ایک مریم ہے، ایک اللہ ہے، ان لوگوں نے بھی کفر کیا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں مجھے ان الفاظ سے ایک اور بات یاد آئی۔ عموماً جو خواتین ہوتی ہیں، مائیں، والدہ، چھوٹے بچے کو وہ چپ کراتی ہیں، خاموش کراتی ہیں، تو وہ واضح مختلف قسم کی لوریاں دیتی ہیں۔ ان میں ایک لوری دیتی ہے لا الہ، پت چپ کر جا، لا الہ، پت لا الہ، لا الہ۔ ہے بہت اچھا، اس کا ذہن بہت اچھا ہوگا کہ چلیں وہ کلمہ پڑھا رہی ہے، لیکن یہ لفظ کہنا صرف لا الہ یہ درست نہیں ہے۔ صرف لا الہ کا لفظ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ جب صرف وہ لا الہ کہتے اس کا مطلب کوئی الہ نہیں ہے دنیا میں۔ یہ تو ایک خاص ایک فرقہ ہے دنیا میں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ لوری بھی دینی ہے بیٹے کو تب لا الہ الا اللہ کم از کم مفہوم پورا ہو، یا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کم از کم جو معنی مفہوم بنتا ہے وہ لا الہ الا اللہ، اکیلا لا الہ لا الہ لا الہ وہ غلط ہے۔ سکھانے کے لیے بچے کو سکھانا ہے تو تب جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے بیٹا پڑھو، پہلے لا پڑھو، پھر الہ پڑھو، لا الہ پڑھو، سکھایا جا رہا ہے، وہ اور چیز ہے۔ لیکن ویسے کہنا وہ معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو تعلیمات دی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اچھا، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، توبہ نہیں کریں گے؟ کیا یہ اللہ سے استغفار نہیں کریں گے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ تین کا ایک عیسیٰ ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنجائش ہے دنیا میں، وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور عقیدہ باطل وہ چھوڑ دیں۔ اگر باطل عقیدہ چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت پر آ جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ان گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ بخشنے والا ہے، اتنے بڑے جملوں کو جو بخشنے والا ہے، ہم تو دنیا کے اندر کوئی ایک جملہ کسی کے بارے میں کہہ دینا، ہم کہتے ہیں جی کلہاڑی کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو زبان نے زخم پہنچایا نہیں ٹھیک نہیں ہوگا، یہ نہیں معاف کرنا میں، یہ تیری گل مینوں کھا گئی بس،
اے تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھی ہوں، چھوٹی سی بات، حالانکہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے اگر نامناسب ہے، لیکن تھوڑا سا نرم پہلو بھی رکھنا چاہیے، اسے موت تک نہیں لے جانا چاہیے، اسے وہ کفن تک نہیں لے جانا چاہیے کہ کفن تک کئی ایسے دیکھے ہیں جی یہ میں مر بھی گیا تو میرا منہ انہوں نہیں دکھانا ہے گا۔ تو گنجائش اپنے نظریات کے اندر، ایک آدمی کہتا ہے میں اصولی ہوں جی، بس میرا اصول ہے، بھئی تیرا اصول ہے ذاتی ہے نا، تیرا اصول تو معاشرے میں رہتا ہے، تو جنگل میں نہیں رہتا، تو جنگل میں رہ، اکیلا رہ، ذاتی اصول بنا۔ یہاں تو اکیلا نہیں ہے، معاشرہ ہے، سوشل لائف ہے آپ کی، یہاں پہ اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، یہاں پر ذاتی اصول نہیں چلیں گے، جہاں پر معاشرتی اصول چلیں گے۔ جہاں تک ذات کا تعلق ہے وہاں ذاتی اصول چلائیں، لیکن جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے وہاں پر معاشرتی اصول دیکھے جائیں گے کہ معاشرہ کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف آپ دیکھیں، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے، سورۃ مریم 16ویں پارے میں ہے۔ اور قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ننہال کے نام پر ہے، نانکیاں دے نام تے، عیسیٰ علیہ السلام دے نانکیاں دے نام تے قرآن کریم کی ایک صورت آل عمران۔ آل عمران کون ہے؟ عمران کون ہے؟ نانا۔ آل عمران، عمران کی آل اولاد، ان کے سارا خاندان۔ حالانکہ جب یہ کہہ دیا آل عمران، آل عمران، تو اس وقت آل عمران میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خصوصی طور پر ایک اور سورت کا نام، وہ سورۃ مریم ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے ان میں سب سے زیادہ جس نبی کا تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے قرآن کریم میں، لیکن ان کا زیادہ اس وقت کا ذکر ہے جو جوانی کا ہے، تھوڑا سا بچپن کا ہے سورۃ القصص میں، باقی جوانی کا ہے جو فرعون کے ساتھ مکالمے ہوئے، جو بات چیت ہوئی بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ تمام انبیاء کرام سے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پیدائش سے پہلے کیا حالات تھے، والدہ کی کیفیت، والدہ کہاں پہ گئی، کیا کیا ہوا، یہ ساری چیزیں۔ پیدائش کے فوراً بعد بھی کیا کیا لوگوں نے اعتراض کیے، کیسے ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، پھر اس کا ذکر بھی۔ پھر اس کے بعد جوانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کریم میں، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کی زندگی کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ ایک وقت آئے گا زندگی ہم آپ کو عطا کریں گے، جب وہ زندگی پوری ہو جائے گی، دنیا کی زندگی پہلا حصہ اس کے بعد ہم آپ کو آسمانوں پہ اٹھائیں گے، ایک وقت آئے گا دوبارہ پھر ہم اس زمین پر آپ کو بھیجیں گے، دوبارہ پھر آپ کو زندگی عطا کریں گے، آپ لوگوں کے اندر جائیں گے۔ اس کی تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کریم میں کیا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر، پیدائش کا ذکر بھی، جوانی کا ذکر بھی، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کا ذکر بھی، آسمان کے بعد اٹھائے جانے کے بعد کا ذکر بھی، اور وفات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے انی متوفیک، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کیوں؟ اس کی وضاحت بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ میرا سب سے قریبی تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، قریبی زمانے کا تعلق۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے،
سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے پہلے، ان کے بعد پھر آخری نبی جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر نبی علیہ السلام کا نام جو محمد ہے وہ 4 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ احمد ہے، 5 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعلیمات دی ہیں 5 جگہ پہ، جبکہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نبی علیہ السلام سے 5 گنا زیادہ 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، 25 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ ہیں، ہم کہتے ہیں وہ رسول اللہ ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کلیمت اللہ ہیں، ہم کہتے ہیں وہ روح اللہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عبد اللہ ہیں۔ ابن اللہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، جبکہ اگر ہم انجیلوں کو دیکھیں اور جو کیتھولک کے جو 73 ان کی مختلف جو چیپٹرز ہیں، ان کی اناجیل کے جو بائبل کے بنائے ہوئے ہیں، جو کیتھولک نے بنائے 73، ان میں سے آپ مختلف نام ملیں گے، لیکن اس کے اندر نہ جناب عیسیٰ کا نام ملے گا آپ کو، نہ ہی جناب مریم کا نام ملے گا، کسی چیپٹر کا نام، کسی کتاب کا نام ان کے مطابق یعنی ان کی کسی سورت کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ اس میں آپ کو لوکا ملے گا، یوحنا ملے گا، متی ملے گا، مرقس ملے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ملیں گے آپ کو، لیکن یہ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ مسلمان وہ دیکھتا ہے اللہ کو اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم کو۔ اللہ کو اللہ نے جو مسلمانوں کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اس قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے وہ برحق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، جو ان کا توحید کا بیان کرنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دینا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں، مسلمانوں کا مکمل طور پر اس پر ایمان ہے۔ اب اگلی بات اور آخری بات جو ہم سب کے متعلقہ ہے، عیسائیوں کو کافر کہنا، یہ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، تو قرآن نے کہہ دیا نا، وہ تو کافر ہیں، لیکن یہ کافر کہنا آسان ہے، لیکن کیا آج تک ہم نے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ کیا ہمارا مشن کافروں کو کافر کہنا ہی ہے؟ کیا کافر کو کافر کہنے سے مسلمانوں کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ یا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کتنے کافروں کو مسلمان کیا، کتنے عیسائیوں کو ہم نے مسلمان کیا؟ چلیں ہم مسلمان کا بھی نام نہیں لیتے، کتنے مسلمان کیا، کیونکہ ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ گھوڑے کو گھاٹ پر لے جایا جا سکتا ہے، زبردستی پانی تو نہیں پلایا جا سکتا۔ اور خود قرآن نے بھی نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، آپ دروغے نہیں ہیں کہ گردن پکڑ کر ایسے کریں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں، ہم کفر کے فتوے تو ہماری جیب میں ہوتے ہیں، فلاں کو کافر کہہ دو، وہ تو کافر ہے، اس کا تو شک ہی نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے۔ لیکن کیا کافروں کو تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں؟ کیا عیسائیوں کو تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، وہ کن کی ذمہ داری ہے؟ کیا ان کو کافر کہنے سے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ یا پھر ہمارا صرف کام ہے کہ جو مسلمانوں میں بد عقیدہ لوگ ہیں ان کو کافر ڈکلیئر کرتے جاؤ، ان کو کافر ڈکلیئر کرتے جاؤ، کافر ڈکلیئر کرتے جاؤ؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو ہم اسلام کی دعوت دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے خلاف جنگ کے لیے بھی گئے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے کیا تعلیم دی ہے؟ بھئی جنگ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اسلام کی دعوت دے دینا۔
یعنی اس حد تک جا کر، اس نہج تک جا کر بھی اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ ہم کس قدر اسلام کی دعوت غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں، ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام، بڑے خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ کام ہم سے نہیں ہو رہا۔ جو اسلام کا کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم کام نہیں کر رہے۔ اگر میں اور آپ ہم دیکھیں ہمارے کردار سے کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے، کاروبار کے معاملات کے اندر اس کو صحیح چلانے کے اندر کوئی ایک غیر مسلم میرے اس کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو، یار فلاں مسلمان ہو نا، لینڈ دڑ اتنا سونا، بہت چنگا، یار دل کردا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، کوئی ایک ایسا ہوا ہو یار فلاں مسلمان بڑے معاشرتی، بڑے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، ہمدرد ہیں، مل جل کر رہنے والے ہیں، غیبتیں کرنے والے نہیں ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے نہیں ہیں، ہاتھ پکڑنے والے ہیں، مضبوط کرنے والے ہیں، پیچھے دھکیلنے والے نہیں ہیں، دھکے دینے والے نہیں ہیں، اپنے ساتھ ملانے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہیں، پریشانی، مصیبت، دکھ کے لمحات میں ساتھ دینے والے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنے والے ہیں۔ ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے اٹھن بیٹھن سے، مسلمانوں کے کاروبار سے، مسلمانوں کی چال چلن سے، مسلمانوں کی تقریبات سے کسی چیز سے متاثر ہو کر غیر مسلم مسلمان ہوئے ہوں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ کردار بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ اپنے آپ کو وہ بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے جو آج مسلمان ان ممالک کے اندر کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، چند مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن وہ مسلمان اسلام کی ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ کتنے غیر مسلم وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔